غوث اعظم کی 8 کرامات۔ کرامت نمبر 1، جنات نے آنے میں دیر کر دی۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں، میں نے ایک عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جب شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ کرامت نمبر 2، روپیوں کی تھیلی سے خون نکلنے لگا۔ حضرت ابو العباس خضر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم بغداد شریف میں حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں تھے۔ ایک خلیفہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد نصیحتیں طلب کرتے ہوئے 10 تھیلیاں روپیوں کی پیش کی۔ ان تھیلیوں کو اس کے خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان تھیلیوں کی ضرورت نہیں، مگر خلیفہ نے واپس لینے سے انکار کیا اور قبول کرنے کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے ایک تھیلی اپنے سیدھے ہاتھ میں لی اور دوسرے ہاتھ میں لی اور دونوں کو دبا کر نچوڑا تو ان میں سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے اس خلیفہ سے فرمایا، کیا تو اللہ پاک سے حیا نہیں کرتا کہ لوگوں کا خون لے کر میرے پاس آیا ہے؟ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ کرامت نمبر 3، 100 علماء کے سوالات۔ حضرت مفرج بن نبہان شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہو گئے تو بغداد کے ذہین ترین 100 علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ ہر ایک مختلف علوم و فنون کے بارے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے الگ الگ سوال بنا تاکہ ان سوالات کے ذریعے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لا جواب کر سکیں۔ یہ سن کر سب کے سب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں بھی بارگاہ غوثیت میں حاضر تھا۔ جب وہ علماء آ کر بیٹھ گئے تو پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ اس وقت آپ کے سینہ مبارک سے ایک ایسا نور نکلا جسے ہر اس شخص نے دیکھا جسے اللہ پاک نے دکھانا چاہا۔ وہ نور گزرتا ہوا جب ہر عالم کے سینے پر پہنچا تو سب کے سب حیران ہو کر تڑپنے لگے۔ پھر ننگے سر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ممبر شریف کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے باری باری ہر ایک کو سینے سے لگایا اور فرمایا، تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ یوں ہی ایک ایک کر کے سب کے مسئلے اور ان کے جوابات ارشاد فرما دیے۔ جب یہ محفل ختم ہوئی تو میں ان علماء کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آزمانے کا نقصان بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہم وہاں آ کر بیٹھے تو ایک دم سب کچھ ایسے بھول گئے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا، مگر جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنے مبارک سینے سے لگایا تو ہم میں سے ہر ایک کا علم واپس آ گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت دلانے والی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سوالات کے وہ جوابات ارشاد فرمائے جو پہلے ہمارے علم میں نہ تھے۔ کرامت نمبر 4، غوث اعظم کی برکت۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میرے ہاں تشریف لاتے۔
اور کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس پیران پیر میر میراں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یوں میرے ہاں 2 اولیاء کرام جمع ہو گئے۔ میرے یہاں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے، انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کیا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرما کر دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا فرمائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت سرسبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے، اور اسی ہفتے ان کا پھل بھی آ گیا۔ حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا موسم نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے فرمایا، اللہ پاک تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا یعنی ایک مخصوص پیمانے، اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے میری زمین میں اس سال 2 سے 4 گنا زیادہ فصل پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا مال آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں، پھر اس میں سے 50 بوریاں خرچ کر کے باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوریاں موجود ہوتی ہیں۔ میرے جانور اس قدر بچے دیتے ہیں کہ میں ان کی گنتی بھول جاتا ہوں۔ کرامت نمبر 5، گندم میں برکت ہو گئی۔ شیخ ابو العباس احمد قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار بغداد شریف میں قحط تھا، یعنی کھانے پینے کی کمی تھی۔ میں نے اپنے فاقے اور کثرت عیال یعنی زیادہ بال بچوں کا بارگاہ غوثیت میں ذکر کیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے ایک ویبا یعنی ایک مخصوص پیمانہ گندم کا نکالا اور مجھ سے فرمایا کہ اس کو ایک بوری میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دو اور ایک طرف سے کھول کر نکال کر پیس کر کھاتے رہنا، لیکن اس کے منہ کو ہرگز نہ کھولنا۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بوری سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتے رہے۔ ایک دن میری زوجہ نے اس بوری کا منہ کھول دیا تو وہ گندم 7 دن میں ختم ہو گئی۔ میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں یہ معاملہ عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس کو چھوڑ دیتے اور اس کا منہ نہ کھولتے تو اپنے مرنے تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ کرامت نمبر 6، مرغی زندہ ہو گئی۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بیٹا چھوڑ گئیں کہ یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی تربیت فرما دیجیے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دیا۔ ایک دن اس کی والدہ آئیں تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری یعنی لگاتار رات جاگ کر عبادات کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا ہے اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا۔ اس خاتون نے عرض کی، یا غوث اعظم، آپ خود تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی
اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا۔ کرامت نمبر 7، غوث اعظم وقت کے بادشاہ ہیں۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں ایک بزرگ سیدی عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز منبر پر فرمایا، میں اولیاء میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں کلنگ، سب میں اونچی گردن والا پرندہ۔ وہاں پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید حضرت سیدی احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہیں ناگوار ہوا کہ حضور غوث پاک پر اپنے آپ کو فضیلت دی گدڑی یعنی فقیروں کا وہ جبہ جس میں بہت سے پیوند لگے ہوتے ہیں وہ پھینک کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سر سے پاؤں، پھر پاؤں سے سر، پھر سر سے پاؤں تک دیکھا، غرض کئی بار اسی طرح نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں نے اس کے جسم کو دیکھا کہ کوئی رونگٹا رحمت الہی سے خالی نہیں ہے۔ پھر ان سے فرمایا، گدڑی پہن لیجئے۔ غوث اعظم کے مرید نے ارشاد فرمایا، فقیر جس کپڑے کو اتار پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا۔ ان کا مکان عالی شان 12 دن کے فاصلے پر تھا۔ اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دی، فاطمہ میرے کپڑے دو۔ انہوں نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دیے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پہن لیے۔ حضرت سیدی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کس کے مرید ہو؟ فرمایا، سرکار غوث اعظم کا غلام ہوں۔ حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 مریدوں کو بغداد شریف بھیجا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر عرض کرو، 12 سال سے قرب الہی میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا۔ یہ دونوں مرید ادھر سے چلے۔ ادھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 مریدوں سے ارشاد فرمایا، تفسونج جاؤ، راستے میں شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے 2 آدمی ملیں گے، ان کو واپس لے جاؤ اور شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دو کہ جو صحن میں ہے وہ دالان والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور جو دالان میں ہے وہ اس سے اندر والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور جو اس سے بھی اندر خاص جگہ میں ہو میں اس خاص مقام میں ہوں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ فلاں رات 12,000 اولیاء کو خلعت عطا ہوئے تھے۔ یاد کرو کہ تم کو جو خلعت ملا تھا وہ سبز تھا اور اس پر سونے سے قل هو اللہ لکھی تھی۔ یہ سن کر شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، صدق شیخ عبد القادر ہوا سلطان الوقت، یعنی شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا اور وہ بادشاہ وقت ہیں۔ کرامت نمبر 8، مرگی کو بھگا دیا۔ بہجت الاسرار میں ہے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کو مرگی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اس کے کان میں کہہ دو غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔ چنانچہ اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اب تک بغداد شریف میں مرگی نہیں آئی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ غریب کو امیر کر دیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شہزادے حضرت سید عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے والد محترم کی شہرت ہو گئی
تو آپ نے حج ادا فرمایا۔ سفر حج میں میں آپ کی سواری کی باگھ یعنی لگام پکڑتا تھا۔ جب ہم بغداد شریف کے جنوب میں واقع ایک شہر میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں سب سے غریب گھر کی تلاش کرو۔ ہم نے ایک ویرانے میں اون کا ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک بوڑھا، بڑھیا اور ایک لڑکی تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ویرانے میں ٹھہر گئے۔ اس شہر کے بڑے بڑے بزرگ اور امیر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ ہمارے ہاں یا کسی اور اچھے مکان میں تشریف لے چلیں، مگر آپ نے منظور نہ فرمایا۔ اس شہر کے حاکم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت سی گائیں، بکریاں، کھانا، سونا، چاندی، سامان اور سفر کے لیے سواریاں بھیجیں اور لوگ ہر طرف سے آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ اس تمام سامان میں سے میں نے اپنا حصہ اس گھر والوں کو عنایت کیا۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا، ہم نے بھی اپنا اپنا حصہ گفٹ کر دیا۔ اس طرح وہ تمام مال اس بوڑھے، بڑھیا اور لڑکی کو دے دیا گیا۔ رات آپ وہاں ٹھہرے اور صبح کو روانہ ہوئے۔ فرزند غوث اعظم حضرت سید عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کئی سال کے بعد اس شہر میں میرا گزر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا وہاں کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے جب غوث پاک ہمارے یہاں تشریف لائے تھے اور ہمیں نوازا تھا۔ اہل نمازی پھر نیازی، اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد کو جو رتبہ ملا یہ اللہ پاک کی عطا سے ملا۔ ولایت اللہ پاک کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ اولیاء کرام فرائض و واجبات کے سختی سے پابند ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میرے پیر و مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعتیں نفل ادا کرتے تھے۔ ایک رات میں 15 سال تک ایک قرآن کریم ختم کیا۔ یہ حضرات ہزاروں نوافل پڑھیں اور افسوس ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ کیا غوث پاک سے یہی برکت لینی ہے کہ ان کی نیاز کھانی ہے؟ انہوں نے تو نماز پڑھی، آپ ان کے چاہنے والے بنیں اور ان کی نقل بھی کریں۔ پہلے نمازی پھر نیازی۔ یاد رکھیے، نماز فرض ہے اور نیاز مستحب۔ فرض کا درجہ مستحب سے بڑا ہوتا ہے۔ فرض ادا نہ کریں تو گناہ گار، جبکہ مستحب پر عمل نہ کریں تو گناہ نہیں۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس سے داخل ہو کر وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہمیں غوث پاک کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے ہیں، فرماتے ہیں جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑے تو وہ جہنم میں ہزاروں سال جلنے کا حقدار ہے۔ ایک نماز کا یہ وبال ہے تو جو ایک مہینے بلکہ کئی مہینوں نہیں کئی برسوں تک نہ پڑھے تو ذرا سوچیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ نیت کریں، انشاءاللہ الکریم نیاز کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن نماز بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دین و دنیا کی بربادی کا سبب امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، پیروں کے پیر، پیر دستگیر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا زہر قاتل اور دین و دنیا کی بربادی کا سبب ہے۔ آج بد نصیب لوگ اپنی بد نصیبی کے سبب معاذ اللہ اولیاء کرام کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا بھلا کہنے سے بھی نہیں چونکتے۔ بہرحال اگر کسی کے ذہن میں اولیاء کرام کے تعلق سے خدا نخواستہ کوئی وسوسہ ہو
تو اس کو دور کرنا چاہیے، ورنہ اس میں آخرت کا بڑا نقصان ہے۔ اولیاء کرام کی توہین بہت خطرناک ہے۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک جسے جنگ کا چیلنج کرے تو اللہ پاک سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ائمہ کرام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اللہ پاک نے 2 قسم کے گناہ گاروں سے اعلان جنگ کیا ہے، نمبر 1 سود خور اور نمبر 2 اولیاء کرام کا دشمن۔ یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا بندے سے جنگ کرنا بندے کے برے خاتمے پر دلالت کرتا ہے، اور جس سے اللہ پاک اعلان جنگ کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایمان پر موت کی خوشخبری۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ مجھے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو جب کہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو جب کہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی محبت اور ان کے سلسلے میں داخل ہونا، غوث پاک کا مرید ہونا کیا ہی فضیلت رکھتا ہے۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا۔ نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا، کہ اکلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ تبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا، ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم۔ میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم، پلا جام دیدار یا غوث اعظم۔ بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں، چلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم۔ رہے شاد آباد میرا گھرانہ، کرم از پائے مصطفیٰ غوث اعظم۔ کرم چاہیے تیرا تیرے خدا کا، کرم چاہیے تیرا تیرے خدا کا، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم۔ مال و دولت کی طلب ہم کو نہیں ہے مرشد، مال و دولت کی طلب ہم کو نہیں ہے مرشد، ہم فقط تیرے طلبگار ہیں غوث اعظم۔ آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ عطیہ یا غوث اعظم دستگیر۔